السلام علیکم۔ ایز کامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز کامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ ہماری ایپ ایز کامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز کامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا کے دین میں ایمانیات کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا بنیادی حصہ اخلاقیات کا ہے، مگر اس میں ایک سوال جو بار بار ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً جیسا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو میں بھی غلامی کا ذکر کیا، تو انسان کی تاریخ میں غلامی کو ایکسیپٹ کیا جاتا رہا، مگر آج اسے ایک لعنت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی یعنی ہوموسیکشوالٹی کو ماضی میں ایک بری چیز مانا جاتا رہا ہے، جبکہ آج اکثر سوسائٹیز کے اندر اس کی ایکسیپٹنس پائی جاتی ہے۔ تو اگر اخلاقیات وقت کے ساتھ ساتھ یوں فطری طور پر تبدیل ہوتی رہتی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین ان اخلاقیات کو بنیاد بنا کر انسانیت سے اینڈ تک جو ہے نا کوئی اس کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے؟ پہلی بات جو اس سلسلے میں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت عطا فرمائی ہے وہ تفصیلات اور اطلاق کے ساتھ نہیں ہے، اس میں بنیادی حقائق بالاجمال ودیت کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مذہب اور دین کے معاملے میں بھی قرآن نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا ایک خالق کا شعور یہ تو ہم نے انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ وہ جیسے ہی اپنے وجود کا شعور پیدا کرتا ہے تو میرا خالق ہونا چاہیے، میرا خالق ہے، یہ اس کے لیے ایک بدیہی حقیقت بن جاتی ہے، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اب خالق کی ذات کیسی ہے، خالق کی صفات کیسی ہیں، ان کو جب وہ متعین کرنے کی اپنے علم و عقل کی روشنی میں کوشش کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دسیوں تعبیرات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی معاملہ اخلاقیات کا ہے۔ بنیادی اخلاقیات ہمارے اندر ودیت ہے، وہ دین کی بھی بنیاد ہیں اور اس عالم کا نظم بھی انہی کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے۔ یہ وہی آیت ہے جو ہمارے جمعے کے خطبوں کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ گویا 3 منفی چیزیں اور 3 مثبت، 3 ایجابی اور 3 سلبی، یہ 6 چیزیں ہیں جو بنیادی اخلاقیات ہیں۔ انسان ان کو لے کر پیدا ہوا ہے، ان کے بارے میں اس کو کوئی تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا ورثہ ہے۔ انہی کی بنیاد پر انسان سمجھے جاتے ہیں، یہی ان کے درمیان انسانیت کے رشتوں کی بنیاد پر ابلاغ کا ذریعہ بنتی ہیں، یہی عالمگیر صداقتوں میں بدل جاتی ہیں۔ انہی پر لوگ اپنی سیاست، معیشت، معاشرت میں فیصلے کرتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں جو ایجابی طور پر کہی ہیں؟ ان میں سے سب سے بڑی چیز عدل ہے، جسٹس۔ دوسری چیز اپنے ابنائے نو کے معاملے میں عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ یہ بات کہ میں صرف حق دے دوں یا جو کچھ مجھ پر واجب ہے ادا کر دوں، یہی نہیں بلکہ ایثار اور احسان۔ اور تیسرے، جو مجھ کو ملا ہے اگر میرے اعزاء اقربا اس کی ضرورت رکھتے ہیں تو میں ان کو دوں۔ تو یہ اعزاء اقربا کے ساتھ
تعلق محسوس کرنا، ان کو اپنے مال میں حقدار سمجھنا، یہ 3 چیزیں یہ فرمایا ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات اور ایجابی اخلاقیات، ٹھیک ہے، مقابل میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ ایک فحشا یعنی جنسی انحرافات کی بدیہی صورتیں، دوسرے وہ چیزیں جن میں آپ کسی کی حق تلفی کر دیتے ہیں، تو جو حقوق بھی عرف طے کرتا ہے، سوسائٹی طے کرتی ہے، انسان کو یہ احساس دیا گیا ہے کہ ان کو تلف نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا، تو یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ کبھی تبدیل ہوئی ہیں نہ ہو سکتی ہیں۔ ان بنیادی اخلاقیات پر ہم اطلاقی یا سماجی اخلاقیات کو وجود میں لاتے ہیں، وہ اصلاً سماجی تشکیلات ہوتی ہیں، یعنی اب ہم نے ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر اپنے لیے کچھ فیصلے کیے، کچھ نظم بنایا، کچھ عرف قائم ہوئے، ان میں زمین آسمان کا فرق واقع ہوتا رہتا ہے، حالات کے لحاظ سے ہوتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے جو دونوں مثالیں آپ نے دی ہیں، یعنی انسان کو جنسی تعلقات میں، خور و نوش میں، اپنے بدن میں پاکیزگی کو ہدف بنانا چاہیے۔ اصول میں یہ بات آپ کسی سے بھی کریں تو ہر آدمی مانے گا۔ آلودگی کو ہر آدمی نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ کون شخص ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ گھر کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک دیا جائے تو یہ کوئی اچھی بات ہوگی؟ کون شخص ہے جس کو اس پر قائل کیا جا سکتا ہے کہ ہر آدمی کو صبح صبح غلاظت اپنے آپ کو مل لینی چاہیے؟ تو صفائی، پاکیزگی ایک اصول کے طور پر موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن اطلاقی معاملات میں اب کہاں پاکیزگی نہیں ہے، کہاں ہے؟ تو ہر اطلاقی معاملے میں کچھ چیزیں سفید ہوتی ہیں، کچھ سیاہ ہوتی ہیں اور کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ یہ سارے جتنے اختلافات ہیں وہ اسی میں ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ خود اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال حرام بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن بینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسان غور کرتا ہے تو ادھر بھی محسوس ہوتا ہے جا سکتی ہیں، ادھر بھی محسوس ہوتا ہے جا سکتی ہیں۔ غلطی انہی میں ہوتی ہے ہمیشہ، یا اختلافات انہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان سب میں گرے ایریاز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان کے اطلاق میں پھر ظاہر ہے کہ اختلافات وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات کہ انسان اس راستے سے جنسی تعلق پیدا کرے جس میں غلاظت ہے، ہو سکتا ہے کہ جنسی جذبے یا اس کے ہیجان کے غلبے میں انسان اس غلاظت میں قدم رکھنے کا فیصلہ کر لے، لیکن پاکیزگی اپنی ذات میں موجود ہے تو توجہ دلائی جاتی ہے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ راستہ پاکیزہ نہیں ہے۔ اب یہاں پاکیزگی کے ساتھ جو تصادم پیش آ گیا ہے وہ ایک بے محابہ جذبے کو پیش آ گیا ہے، تو اس لیے انسان اس میں حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ غلامی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر جو غلامی مغربی قوموں نے اختیار کی اس کو لوگ بنیاد بنا کے غلامی کا لفظ سنتے ہیں۔ یہ در حقیقت جارحیت کی سزا دینے کا طریقہ تھا، یعنی اگر کسی شخص نے جرم کیا ہے تو کیا اب ہم نے مان لیا ہے کہ کسی مجرم کی آزادی ختم نہیں کی جا سکتی؟ تو پھر آپ جیل میں کیوں ڈالتے ہیں آدمی کو؟ تو غلامی سے کوئی 50 درجے آگے کی چیز ہے۔ وہ تو پھر اٹھتا بیٹھتا تھا، اپنے سارے معاملات انجام دیتا تھا، کھاتا پیتا ہنستا کھیلتا تھا، اس کی تمام جتنی چیزیں تھیں ان کے لیے مواقع تھے، مالک نہیں تھا کسی چیز کا، اور اپنے مالک کی طرف سے منتظر رہتا تھا۔ یہ جو 20 سال کے لیے، 15 سال کے لیے اور 80 اور 86 سال کے لیے جیل میں ڈالتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو مجرم کو سزا دی گئی تھی، یہ جرم کی سزا تھی غلامی۔ آپ نے جارحیت کیا، ہمارے قبیلے پر حملہ کیا ہے، آپ کے سب لوگوں کو ہم غلام بنا رہے ہیں، یہ چیز تھی، اور یہیں سے انسانی اخلاقیات نے اس کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ لوگوں کو کہا کہ نہیں، اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے مثلاً میں نے 70 کی دہائی میں 80 میں سخت مضمون لکھا کہ قید کی سزا انسانی شرف کے بالکل خلاف ہے۔ میں آج بھی اس رائے پر قائم ہوں، لیکن ساری دنیا مانے ہوئے ہے۔ روز شب و روز ہم بتاتے ہیں کہ بھائی قرض پر منفعت لینا یہ تو یعنی اخلاقی لحاظ سے بڑی پس درجے کی چیز ہے، لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہوا ہے۔ تو یہ پہلے بھی ہوتا رہتا ہے، اب بھی ہوتا رہتا ہے۔ اطلاقی اخلاقیات ہے، اس میں توجہ دلانی پڑتی ہے، اس میں گرے ایریاز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب اگر میں سمجھ پایا ہوں تو
جو بنیادی اخلاقیات ہیں اس کے اندر کوئی استدلال نہیں پیش کیا جاتا، وہ سب کے لیے وہ ایک ہی بدی ہی برابر ہیں بالکل، ان میں تو سب یکساں ہیں. اگر وہ ختم ہو گئیں تو پھر تو ہم دنیا میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکیں. صحیح بات ہے. تو اخلاقی اصولوں پر سماجی تشکیلات ہوتی ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں، اور بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کہیں سے پیدا ہوئی ہوتی ہیں، بنیاد ان کی بھی درست ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہ بات کہ اگر کسی نے میرے قبیلے پر شب خون مار دیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. ابھی آپ نے دوسری جنگ عظیم کے جو مجرم تھے ان پر مقدمے چلائے ہیں نا، ان میں سے بعض لوگ ہیں جن کی موت روز خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں کی جیل میں ہو گئی ہے، فلاں کی، وہ اس وقت سے جیلوں میں پڑے رہے. اب اس میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ایک اچھے بھلے چلتے پھرتے انسان کو آپ کو 15-20 کوڑے مار کے فارغ کرتے جا کے اپنے بچوں کے پاس رہتا ہے، کیوں جیل میں ڈالا ہے؟ صحیح بات. تو جیل میں جو آدمی چلا گیا ہے ذرا کبھی غور کر کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے. غلامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں اچھی بھلی چیز نظر آتی ہے. لیکن وہ جرم کی سزا تھی، ایسے نہیں تھا کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے. جرم کیا ہے آدمی نے، اس کی سزا دینے کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی. ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. سب سے پہلا ہم سوال لیتے ہیں شعیب خان سے. شعیب اپنا سوال پوچھ لیجئے. ہیلو. جی. ہیلو، السلام علیکم گاندھی صاحب. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے دین کے ریلیٹڈ میں، تو اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے. اور میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ جو اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے اس کو ایز اے مسلم ہم کیسے ٹیکل کریں. اور دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ ایک حضرت عمر ابن خطاب کا کال تھا کہ اب یہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی اوتھینٹسٹی پوچھنی تھی مجھے آپ سے بھائی ایک کہ سوال. وی ور دا موسٹ ہیوملیٹڈ پیپل. ایک سوال. جی 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 شکریہ. اسلاموفوبیا ہمارے اندر کے چند ہزار لوگ ہیں، لاکھوں میں بھی نہیں ہیں، جن کے طرز عمل سے پیدا ہوا ہے. تو استدلال کے ساتھ بتانا چاہیے دنیا کو کہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں، اور یہ بھی بتانا چاہیے کہ اسلام ایسا نہیں ہے. تو یہ بات آپ جتنی واضح کریں گے اثرات کم ہونا شروع ہوں گے، اور لوگ زیادہ سنجیدگی کے ساتھ ہمارے دین کا اور ہمارے کلچر اور ہماری ثقافت کا مطالعہ کریں گے. لیکن اگر ہر دوسرے 10ویں دن 150 لوگ اٹھ کے اسی طریقے سے لوگوں کی جان لینے کے اقدامات کریں گے، یا اس طرح سے بم چلائیں گے اور بے گناہوں کو ماریں گے اور پھر مذہبی نعرے لگائیں گے اللہ اکبر، تو اسلاموفوبیا ہی پیدا ہوگا، اس سے اور کیا چیز پیدا ہوگی. اس کی کوشش کرنی چاہیے مجھے بھی، آپ کو، ہر ایک کو، کہ یہ تاثر ہم اپنے طرز عمل کے بارے میں بھی دور کریں اور اپنے دین کے معاملے میں بھی دور کریں. میں تو یہی صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں اویس خان سے. اویس اپنا سوال پوچھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیوں بنایا جو جہنم میں جائیں گے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے. اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس انسانوں کو بناتے ہی نہیں؟ جی یہ ملاقات ہوگی تو درخواست کر دیں گے کہ آپ نہ ہی بناتے تو اچھا تھا، لیکن اب تو وہ بنا کے فارغ ہو چکے ہیں. جب کوئی کام ہو جائے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. ملاقات ہوئی تو ضرور، میں بھی آپ کے ساتھ اگر موقع ملا تو درخواست کر دوں گا کہ آپ غور فرما لیں اس بات پر. میرے بھائی حقائق سے زندگی شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو ان چیزوں کی نظر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا بنا دی ہے، وہ ایک واقعہ ہے. اب اس میں کیا کیا حکمتیں مقصود ہیں، کیا کیا پہلو ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اس کی دنیا کے چند معاملات کو بھی سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں. تو وہ جب موقع ملے گا تو سمجھ لیں گے. اس وقت تو ایک حقیقت ہے جس کا سامنا ہے. اب آپ اس وقت جتنا جی چاہے شور مچاتے رہیں، میں بھی آواز بلند کرتا رہتا ہوں کہ دنیا میں فلاں چیز ایسے ہونی چاہیے، فلاں چیز ایسے ہونی چاہیے، اقوام متحدہ کو یہ کرنا چاہیے، دنیا کی بڑی طاقتوں کو یہ کرنا چاہیے، ہمارے حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے، ہمارے ہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. تو میرے بھائی کہہ ہی سکتے ہیں نا، کرنا تو وہی نہیں ہے. تو کائنات کے پروردگار نے ہی کرنا ہے، تو
تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں زندگی دی، شعور دیا، نعمتیں دی. ہمارا کوئی حق نہیں تھا اس کے اوپر، اور ایک مختصر سی زندگی میں تھوڑا سا امتحان کر لیا ہے. تو یہ اگر آپ غور کریں تو آپ کا سوال آخری درجے کی بزدلی کا اظہار ہے. آپ اس کا سامنا نہیں کر پا رہے. امتحان کو امتحان سمجھ کے بہادر لوگوں کی طرح سامنا کریں اس کا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہم لیتے ہیں سرمند سکندر کا. سرمند اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب، میرا سوال حروف مقطعات سے ریلیٹڈ تھا کہ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد نے اورل ٹریڈیشن کے تھرو قرآن کو پھیلایا، اور دوسرا یہ بھی بات جانتے ہیں کہ حضور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا تو حروف مقطعات کیسے لکھ لیے گئے ہوں گے، اس طرح لکھے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ جس طرح بولے جاتے ہیں اس طرح لکھے نہیں جاتے. اگر کاتبین وہی کہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں، آپ کس طرح بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح لکھیں ہم؟ تو اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ تھینک یو. شکریہ جی. دیکھیے، بات یہ ہے کہ قرآن مجید دونوں طریقوں سے منتقل کیا گیا ہے. لکھنے یا کسی بھی رسم الخط میں بہت سی چیزیں ہیں جو ادا نہیں ہوتی. مثلا انگریزی زبان کے جو تلفظ ہیں وہ بہت سے الفاظ میں رسم الخط سے ادا نہیں ہوتے. اسی طرح کا معاملہ عربی میں ہے، اسی طرح کا معاملہ ہماری اردو میں ہے، ایسا ہی معاملہ ہماری پنجابی میں ہے. تو ہر زبان میں رسم الخط آواز کا کم تر اظہار ہوتا ہے. ہم بہت سی چیزوں کو جس طرح لکھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھتے، بلکہ ان آوازوں کو ہم چونکہ جانتے ہوتے ہیں. لکھنے میں تو خے کے بعد واؤ اور پھر شین لکھ کے ہی آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اس کو خوش پڑھتا ہے؟ سب خوش پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لکھنے میں رسم الخط کی اپنی مشکلات ہیں. اسی طرح سے نالج کو ذرا اس کے حروف کے لحاظ سے پڑھ کے دکھائیے، کیونکہ وہ جرمن زبان سے آیا ہوا لفظ ہے، وہاں اس کا وہی تلفظ ہے. آہستہ آہستہ اس میں بعض آوازیں خاموش ہو گئی ہیں. تو ایسی بہت سی خاموش آوازیں ہیں. میرے ایک شاگرد ہوتے تھے، ان کو میں بار بار کہتا تھا سامس، وہ کہتے ہیں نہیں پسامس. کیا کیا جائے؟ لکھا ہوا ہے جی، اتنا بڑا پی لکھا ہوا ہے. تو رسم الخط اس کی اپنی کمزوریاں ہیں. عربی رسم الخط کی بھی کمزوریاں ہیں. اسی وجہ سے قرآن میں یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ لکھ کر بھی منتقل کیا گیا اور ساتھ پڑھ کر بھی. تو جب لکھا گیا تو جو ان کا طرز تحریر تھا اس میں لکھ دیا، اور جب پڑھا گیا اور پھر اس کو سن کر منتقل کیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے جو ہمارے ہاں سورہ بقرہ کے شروع میں لکھا ہوا ہے، یہ الف لام میم ہے. تو دونوں چیزیں منتقل ہو گئی. ایسے ہی جیسے لکھا ہوا خوش بھی منتقل ہو گیا اور خوش کا فہم بھی منتقل ہو گیا. تو یہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے اس میں. بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد اسد سے. اسد اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال موریلٹی کے ریلیٹڈ تھا کہ جس طرح آپ نے پچھلی نشست میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو کورپس کو ڈائسیکٹ کرنا وہ ایک امورل ایکٹ ہے. تو اگر ہم ہائیسٹ مورل سٹینس لیں تو جو 1600 میں ڈوینچی نے کورپس کو ڈائسیکٹ کر کے جو ہمارے سارا علم طبیعت کا جو وجود کیا ہے، تو اگر ہائیسٹ مورل سٹانس دیا جاتا تو وہ ہم تک نہ پہنچتا. تو کیا موریلٹی ترقی میں کانٹرڈکشن ہی پروڈیوس کر رہی؟ اس میں ذرا رہنمائی فرما. آپ سمجھ سکیں؟ آواز یہاں ٹھیک نہیں سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم دوسرے جانوروں کو ڈائسیکٹ وغیرہ کرتے ہیں جیسے ڈیکارٹ وغیرہ نے کیا، اور علم جو ہے اس سے بڑا، مگر یہ کہ امورل ایک چیز ہے یہ، تو اس کے اوپر کس طریقے سے یہ کانٹرڈکشن کیسے سالو کیا جائے؟ جانوروں کے حد تک تو موریلٹی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ جانور تو آپ اتنے بڑے مقصد کے لیے مارنا تو الگ رہا، روز لذت کام و دان کے لیے کروڑوں کی تعداد میں مار ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تو اذن خداوندی حاصل ہے ان کے بارے میں. اسی لیے اس کا اظہار کرتے ہیں ہم. جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں. تو اس میں بھی جب آپ کو کسی جانور کو کسی اور مقصد کے لیے قتل کرنا پڑے
تو اللہ کا نام لے کے قتل کریں اور اللہ کے اذن کی بنیاد پر کہ آپ اس سے کوئی واقعی خدمت لینا چاہتے ہیں، وہ پیدا ہی آپ کے لیے کیے گئے ہیں۔ تو جانوروں کے بارے میں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا، ہو گیا پیدا تو پھر اگلے دن سب دکانیں بند ہو جائیں گی، سارے ریستورانوں پر تالے لگ جائیں گے اور آپ کو پھر گھاس ہی کھانا پڑے گی، اور گھاس پر بھی کچھ سوال پیدا ہو جانے ہیں۔ تو اس لیے وہ تو اذن الہی موجود ہے وہاں پہ، اور اذن الہی کے بعد یہ واضح ہو جاتا ہے، بلکہ اذن الہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استدلال بھی کر دیا ہے کہ میں نے یہ سب تمہاری لذت کام و دہن کے لیے، تمہاری ضرورتوں کے لیے پیدا کیے ہیں اور تمہارے ہاتھ میں دے دیے ہیں۔ تو انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے بعد انسان کا معاملہ ہے، انسان کے معاملے میں البتہ بہت سخت ہدایات ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، علم بھی یہی کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک باشعور مخلوق ہے، اس کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو مارنے کا تو کسی مقصد سے کوئی تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ نے تحقیق کرنی ہے تو مرنے والا ہے تو اس سے اجازت لے لیں اس کی، تو وہ اگر صدقے کے طور پر یہ اجازت آپ کو دے دیتا ہے تو پھر آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، جانوروں کو بھی مگر بلا جواز مارنا جی نہیں اس کا تو چاہیے۔ کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ وہ تو جو بڑا اچھا جواب ایک بڑے عالم نے دیا تھا، کسی نے پوچھا شکار کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ کھیلنا منع ہے، کھانا جائز۔ صحیح بات ہے۔ تو اس لیے ضرورت کے لیے آپ شکار کریں، ضرورت کے لیے جانور کو ذبح کریں۔ جی جی، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں محمد فواد سے۔ فواد اپنا سوال پوچھ لیں۔ محمد فواد اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم، جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی وعلیکم جی السلام۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال طلاق کے سلسلے میں ہے۔ اس سلسلے میں میرا ابتدائی رابطہ حسن الیاس صاحب سے بھی ہوا تھا اور شہزاد سلیم صاحب سے بھی ہوا تھا چند مہینے پہلے۔ کویشچن کے میرے دو پارٹس ہیں۔ پہلا کویشچن یہ ہے، چونکہ آپ سے ڈائریکٹلی پوچھنا تھا اس وجہ سے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی دوسری طلاق ہو جاتی ہے اور اس دوسری طلاق کے بعد 3 مہینے کا جو یا 3 مینسٹرل سائیکل کا جو ٹائم فریم ہوتا ہے اس میں وہ رجوع نہ کر پائیں اور اس کے بعد ان کی تجدید نکاح ہو نئے حق مہر کے ساتھ اور نئے گواہوں کے ساتھ، تو اس تجدید نکاح کے بعد، نئے نکاح کے بعد اگر کوئی دوبارہ طلاق واقع ہوتی ہے تو وہ پہلی طلاق شمار ہوگی یا اس کی کاؤنٹنگ چینج نہیں ہوگی اور تیسری ہوگی؟ دوسرا پارٹ یہ ہے اسی کویشچن سے ریلیٹڈ کہ شہزاد صاحب نے مجھے جواب دیا تھا اور حسن الیاس صاحب نے کہ یہ کاؤنٹنگ ری سٹارٹ ہو جائے گی۔ میرا کویشچن یہ تھا کہ میں چونکہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو انہوں نے تو مجھے جواب دیا ہے کہ نہیں کاؤنٹنگ چینج نہیں ہوگی۔ آپ کا جو جواب اگر وہی ہے جو مجھے الموارد انسٹیٹیوٹ سے ملا ہے کہ کاؤنٹنگ ری چینج ہو جائے گی، تو اس کا لاجک یا ریفرنس کوئی حدیث قرآن پاک کی آیت سے یا کسی دوسرے مسلک میں اس کا کوئی ریفرنس موجود ہے جو سنیوں کی جو 3 مسلک ہیں؟ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ قرآن مجید نے ایک رشتہ نکاح میں 3 مرتبہ طلاق کا حق دیا ہے۔ جب رشتہ نکاح ختم ہو گیا اور اب ایک نیا رشتہ نکاح آپ نے پیدا کیا تو وہ سارے حقوق لوٹ آئیں گے۔ یہ جو ایک نکاح میں طلاق آپ 3 بار دے سکتے ہیں، تو اس لیے میرے نزدیک یہی بات صحیح ہے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، جب ایک عورت کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، وہ اپنے گھر چلی گئی، وہ بھی آزاد تھی جہاں چاہے نکاح کرے، آپ بھی آزاد تھے جہاں چاہے نکاح کرے، آپ دوبارہ نکاح کر رہے ہیں تو یہ سارا معاملہ دوبارہ پیدا ہوگا۔ وہ بیوی آپ کی دوبارہ بن رہی ہے تو اس کی پہلی طلاقیں کیسے شمار ہو جائیں گی؟ ہو گئی وہ، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان سے۔ عافیہ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تحویل قبلہ جو ہے وہ ہسٹری میں کتنی دفعہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی دفعہ ہوا؟ کیونکہ لگتا ہے کہ شاید زیادہ ہوا ہے ان کی زندگی میں بھی 3 دفعہ، تو پلیز اگر بتا دیں۔ شکریہ۔ عربوں کے ہاں قبلہ بیت الحرام ہی تھا، وہ ہمیشہ سے اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی پڑھتے تھے،
اس کا طواف بھی کرتے تھے، اعتکاف بھی اس میں بیٹھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ بنی اسماعیل کو یہ بتایا جائے کہ اصل چیز قبلے کا رخ نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اس کو انہی لفظوں میں قرآن نے بیان کر دیا کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے تبدیل کر کے مقرر کیا تھا تاکہ دیکھیں کہ کون اپنے پاؤں پر پلٹ جاتا ہے کہ یہ تو آپ نے ہماری صدیوں کی روایت خراب کر دی ہے، اور کون پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے۔ انہی الفاظ میں اس کی حکمت بیان کی ہے۔ تو یہ رہا معاملہ، لیکن رسول اللہ کو بھی اندازہ تھا کہ یہ امتحان ہے، مسلمان بھی سمجھتے تھے، تو ہر امتحان کے بارے میں فطری طور پر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ تو قرآن نے اس کی بھی تصویر کھینچ دی ہے کہ آپ بار بار ہماری طرف رجوع کرتے تھے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو اب ہم نے آپ کی سن لی اور ہم نے ختم کر دیا معاملہ۔ تو امتحان کی کوئی 2-2.5 سال کی مدت تھی، بس یہ ہوا ہے۔ اس کو خود قرآن نے بیان کر دیا، اس کے لیے کوئی تاریخ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں دانیہ خان سے۔ دانیہ، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھوڑا اونچا بولیے گا۔ جی، میرا سوال جناب لامدی صاحب سے ہے کہ انہوں نے شرک کو بیان کرتے ہوئے تفصیلات میں بتایا تھا کہ جنات کے تصرفات پہ یقین رکھنا بھی شرک میں آئے گا، تو میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کو ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے؟ شکریہ۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ کالا جادو کرتے ہیں تو اس میں بھی جنات ہوتے ہیں ظاہر ہے، تو بے شک انسانی تجربات ہی کہہ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ طاقت دی ہے تو کیا اس پہ یقین رکھنا شرک میں آئے گا کہ کسی کو بیمار کر دیا، کسی کی موت واقع ہوگی، کسی کے کام میں رکاوٹ ڈال دی، تو اس کو کس طرح سے ہم سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ شکریہ۔ نہیں بہن، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں۔ یعنی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دے رکھی ہیں اور وہ ان سے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے اور کیا نقصان۔ اب ہمارے گائے بیل کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دے رکھی ہیں، وہ ہمارے کھیت جوت دیتے ہیں، ان سے ہم دودھ حاصل کر لیتے ہیں، ان کے گوبر سے اپلے بنا لیتے ہیں، اس سے آگ جلا لیتے ہیں، یہ ان کے فوائد ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن اپنی گائے کھولتے کھولتے سینگ مار کر کہیں اٹھا کے پھینک دیں، دونوں امکانات ہیں۔ تو یہ اصل میں عالم اسباب کی چیزیں ہیں، ان کو نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہر مخلوق کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ نقصان پہنچا دیتے ہیں، انسان ہی کے بچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی مخلوق کا شر بھی ہوتا ہے، خیر بھی ہوتا ہے، وہ طبعی ہے، وہ اس کے اندر خدا نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ بات کہ وہ اس سے ماورا اسباب سے ماورا کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بات ہے جو اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ماننی چاہیے۔ تو جو صلاحیتیں کسی میں موجود ہیں ان کی بنیاد پر تو وہ یہ سب کرے گا جو بھی ہے۔ باقی جو قصے لوگ سناتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، فلاں پہ جن آ گیا، وہ 90% جھوٹ ہوتے ہیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں میں اچھے اطباء کی طرف، ماہرین نفسیات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ثاقب خان کا۔ ثاقب، اپنا سوال پوچھ لیں۔ ثاقب خان، چلیے آگے جاتے ہیں۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں توصیف چودھری کا۔ توصیف، آپ کا نام جو ہے وہ زوم میں آپ اس کو تبدیل کر لیجئے۔ محمد علی سومرو، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ہیلو جی، آواز سنائی دے رہی؟ جی جی ہم سن رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم غام صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایک مثلاً ایک عورت ہے جو کوئی مطلب نماز میں اس کی پابندی نہیں رہتی، مطلب کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور مثلاً اس کا شوہر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دکھاتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مطلب کفر کرتا ہے، اور
نماز ایک فرق کرتی ہے دین اور کفر کے درمیان میں، وہ اس حدیث کو مانتی بھی ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کے عمل میں کچھ پابندی نہیں آتی، کہیں کہیں وہ بیچ میں گیپس آتے ہیں اور نمازیں چھوڑ کے کرتی ہے، تو کیا وہ قانونی طور پہ ایک جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کافر کہلائی جا سکتی ہے، اور اس کا کیا نکاح ختم ہونے والی یہ چیزیں مراحل ہو جائیں گے یا وہ نہیں ہوں گے؟ اس پہ آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا، شکریہ۔ شکریہ۔ نہیں بھائی، اس سے قانونی طور پر کچھ نہیں ہوتا، یعنی اللہ کے پیغمبر نے جو بات بتائی ہے اور وہ قرآن میں بھی بتائی گئی ہے کہ ایک بندہ مومن جو اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہے، اس کو جب بلا لیا گیا 5 وقت تو اسے جانا چاہیے، اور اگر وہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کون ہوتا ہے اور نماز کیا ہوتی ہے، تو یہ کفر ہے۔ یہ کہ ایک اللہ کی بندی اللہ پہ ایمان رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کوتاہیوں کو کبھی سرکشی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بات سرکشوں کے لیے بیان کی گئی ہے وہ ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی کوتاہیاں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، تو نماز اللہ اور بندے کے تعلق کا اظہار ہے۔ توجہ دلائیے اور خاوند صاحب سے بھی کہیے کہ ہر وقت کفر نہ نکال کے دکھایا کریں، کبھی پیار محبت سے دین کی طرف بھی رغبت دلا دیا کریں۔ ٹھیک ہے سر، اس کا کوئی تعلق قانونی تقاضوں سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں سیما خان سے۔ سیما، اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارے بہت سے غیر مسلم خاص طور پہ جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہو جاتے ہیں، ان کی موت کے موقع پہ کیا ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ جائیں، تعزیت بھی کریں، افسوس کا اظہار بھی کریں، ان کے ساتھ ہمارے انسانی رشتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہمارے ہمسائے ہوں، ممکن ہے ہماری بستی میں رہتے ہوں، ان کے جتنے بھی دینی رسوم سے الگ دنیاوی رسوم ہیں ان میں بھی ہاتھ بٹائیں اگر آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں، ان کی تجہیز تکفین میں مدد کر سکتے ہیں تو وہ بھی ضرور کریں، وہ بھی انسانی رشتوں پر مبنی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ان سے اللہ کے لیے دعا کی جائے، تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پروردگار یہ تیرے بندے تھے، ان کو جو علم عقل تو نے عطا کی اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک رائے اختیار کی، اگر ان کا کوئی عذر ہے تو قبول فرما لیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمر خان سے۔ عمر، اپنا سوال پوچھ لیں۔ عمر خان۔ جی سر، آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 ہم سن رہے ہیں آپ۔ ہیلو جی، غامدی صاحب السلام علیکم۔ سر میرا سوال تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو ثابت قدمی اور نماز سے مدد چاہو، اسی طرح دوسری آیت ہے، بے شک ہم تمہارا امتحان کریں گے کچھ خوف اور کچھ بھوک سے، اور سورہ علم نشرہ کی آیتیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سر یہ تدبر قرآن اور آپ کی تفسیر البیان میں جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت کی ایک ہی تفسیر ہو سکتی ہے، پر دوسری کچھ تفاسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ آج کے حالات کے حساب سے ان آیات کو بیان کرتی ہیں۔ تو میرا سوال سر یہ تھا کہ اصول کیا ہے خاص و عام کا؟ ہم یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ یہ آیات جو ہیں خاص اسی وقت کے لیے ہیں یا آج ہمارے لیے بھی ہیں؟ ظاہری الفاظ سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہیں، اور آپ کے یہ ایک لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ ایک موقع ہوتا ہے اور ایک حقیقت ہوتی ہے، اس میں آپ نے باپ بیٹے کی مثال دی تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو سچ بولنے کا دیتا ہے، تو کہا تو اس نے اپنے بیٹے کو ہے، پر یہ حقیقت کے لحاظ سے الفاظ عام ہیں۔ تو سر یہ کنفیوژن ذرا کلیئر کر دیجیے گا، مہربانی ہوگی۔ اور وہ اسی طرح جو آیات ہے آپ وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور آپ کا اسی سوال کی طرف واضح ہو لوٹ کے گیا، جانے والے سوال ہیں۔ واضح ہو گیا، تو شکریہ۔ کہا تو یہ صحابہ نے لوگ بھی کہتے جی، بہت شکریہ سر۔ شکریہ۔ جی ہاں، اس میں میرے بھائی کوئی خلجان نہیں ہے، ہر بات ایک سیاق و سباق اور موقع و محل پہ ہوتی ہے، بس اس کو سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ اس کو اس کے سیاق سباق محل میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی کلام کو سمجھنے کے لیے تینوں مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لفظ کا مطلب کیا ہے، جملے کی تعلیف کیا ہے، اور کس کانٹیکسٹ میں بات کہی گئی۔ تو کوئی خاص باہر سے نہیں آتا، کوئی عام اندر سے نہیں پیدا ہوتا، ہر چیز کو دیکھنے کے لیے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کانٹیکسٹ تو ہوتا ہے ایک خاص طرح کا، لیکن بات بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ ہدایت عام ہے،
یہ چیز بھی عام انسانی عقل پر مبنی ہے. جس طرح ہم اپنے کلام کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں اسی طرح قرآن میں بھی طے ہو جاتا ہے. اس میں کوئی مشکل ادنا درجے میں بھی پیش نہیں آتی. صرف سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے سمجھنا سیکھیے. ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں. ہم اگلا سوال لیتے ہیں عاصم ہائی کا. عاصم آپ اپنا سوال پوچھ لیں. عاصم بھائی اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. تھوڑا اونچا بولیے گا. جی بات ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی تھی. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے پاس دوبارہ میں کوشش کرتا ہوں. اپنا مائکرو فون ٹھیک کر لیجئے، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. اگلا سوال ہم لیتے ہیں عثمان علی خان کا. عثمان آپ اپنا سوال پوچھ لیں. عثمان علی خان اپنا سوال پوچھ لیجئے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم السلام. غامدی صاحب میرا سوال دراصل فری ول سے ہے. میں ایک سال زائد ہو گیا میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا کہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی. دراصل یہ اسلام سے ایک قدم پیچھے ہٹ کے سوال ہے، کیونکہ اگر اسلام پہ آپ کا یقین ہے تو پھر تو فری ول کو ماننا ہی ماننا ہوگا، کیونکہ اسلام تو فری ول کے اراؤنڈ مطلب کہ سارا بیس کرتا ہے فری ول پہ، کیونکہ یہ امتحان ہے اور امتحان فری ول کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو ایک سال زائد کا ٹائم ہو گیا، زیادہ ہو گیا ٹائم، لیکن میں نے کافی ریسرچ کیا ہے. پتہ چلا ہے ڈفرینٹ فلاسفرس نے اس کے حق میں بات کیا ہے، کچھ نے اس کے خلاف بات کیا ہے. تو آج کل بھی میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے جو لوگ ہیں وہ بھی کچھ اس کے حق میں بات کرتے ہیں، کچھ کے خلاف بات کرتے ہیں. تو میں پراپر مجھے سولوشن نہیں مل پایا کہ میں کس طرح اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکوں کہ فری ول ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی. میں نے یہ اپنے اوپر بھی رکھ کے اس چیز کو دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کوئی اچھے اعمال کر رہا ہوں تو دراصل وہ میں جیسا ہوں تب وہ ویسا ہو رہا ہے، تربیت ہے یا جو بھی ہے. لیکن میں فری ول کو ابھی تک انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو کیا میں اپنے لیے اس کے سامنے پروف رکھوں کہ یار ہاں فری ول ہے؟ شکریہ. جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں ان کو اگر وہ فلسفیوں سے پوچھنے چلا جائے تو یہی حال ہوتا ہے. فری ول کا ظہور ہر وقت ہم سے ہو رہا ہے. روز ہم اس کے فیصلے عام زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پورا نظم اسی پر چل رہا ہے. کھانا کھانا، اٹھنا، جانا، کمانا، میاں بیوی کے باہمی تعلقات میں فیصلہ کرنا، بچوں کی کوئی بات سننا، کسی کو رد کرنا، اپنے ملازمین کے ساتھ معاملہ کرنا، دنیا میں جزا سزا کے فیصلے سنانا، اپنی عدالتوں میں بیٹھ کر کسی کو مجرم اور کسی کو بری قرار دینا، سب کچھ اسی اصول پر ہو رہا ہے. تو آپ جو چیز ہر وقت ہر لحظے مشاہدے میں آ رہی ہے اس کو فلسفیوں سے پوچھنے چلے گئے ہیں تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا اس کا. تو فری ول جو ہے اس کو دیکھیے. سورج دیکھنے کی چیز ہے، ارسطو افلاطون سے جا کر سمجھنے کی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. ہاں اس میں نہ فلسفے میں کوئی حتمی طور پر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہے کہ نہیں ہے، اور نہ ہی سائنس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ آفتاب کے اوپر دلیل دینا شروع کر دیجیے تو یہی حال ہوگا. تو انسانی علم میں جو چیز مشاہدے میں آ جائے اور تجربے میں آ جائے اس کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہوگی سر بات. فری ول ہمارا تجربہ ہے روز کا. بالکل. آخری سوال ہم عاصم بھائی سے دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں. عاصم اگر آپ کا مائکرو فون ٹھیک ہو گیا تو سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم غامدی صاحب. اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سن رہے ہیں. جی اچھا سر، آپ کی ایک ریسنٹلی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں حسن الیاس صاحب نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا. تو آپ نے ان کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے ایک کوٹ بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر پتھر میں سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں. تو میں اس کو ڈھونڈتا رہا تھا تو مجھے میتھیو 3:9 میں اس کا ریفرنس ملا تھا کہ God is able from these stones to create children for Abraham. تو میں یہ جاننا چاہا تھا کیا آپ نے کوئی اور ریفرنس کوٹ کیا تھا یا اس کو ہی لے کر آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی جو آپ نے وہاں پہ بیان کی تھی؟ میں آپ کی اس حوالے سے وضاحت چاہ رہا تھا. شکریہ. انڈرسٹینڈنگ کیا؟ جی بالکل یہی ہے، اور یہ مختلف جگہوں پر مختلف الفاظ میں روایت ہوا ہے، اور ان کے عام جو زبانی لٹریچر ہے اس میں بھی بہت بیان ہوتا ہے. ہمارے ہاں کی روایتوں میں بھی آ گیا ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایسی اجنبی چیز نہیں ہے.
اسی کے پس منظر میں میں نے یہ بات کہی تھی۔ چلیے سر 1 منٹ بچ گیا تو ہم ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ پرویز بزدر صاحب اپنا سوال پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم، پرویز بلتار میرا نام ہے جی وعلیکم السلام۔ سوال غامدی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اتمام حجت سے متعلق ہے یہ سوال کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے فرعون کے پاس تو ان سے پہلے ہی دن مطالبہ کیا کہ آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دیں۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ رسولوں کو ہجرت کی اجازت اتمام حجت کے بعد ملتی ہے، تو اگر فرعون اس موقع پر جانے دیتے تو ان پر کیا اتمام حجت ہو جاتا اور آل فرعون اسی طرح عذاب کی لد میں آتے جیسے بعد میں آئے؟ صرف سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ شکریہ۔ جی دونوں مطالبات الگ الگ ہیں۔ بنی اسرائیل کو جانے دیجئے یہ ایک الگ مطالبہ ہے، اس کا کوئی تعلق اتمام حجت سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل ایک آزاد قوم تھی، وہ اپنی مرضی سے مصر میں آئے تھے۔ سیدنا موسیٰ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی بعض عبادات ہیں جن کے لیے ہم جانا چاہتے ہیں، اور میں نے تو اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ اصلاً یہ ہدایت کر دی گئی تھی ان کو کہ یہاں سے نکلیں گے اور یہ جا کے فلسطین میں آباد ہوں گے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا مرکز بنائے گا، وہاں ایک حکومت الہیہ قائم کی جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ مطالبہ رکھ لیا۔ دوسری چیز تھی جس میں فرعون کو دعوت دی گئی، تو اگر وہ پہلے ہی مرحلے میں اس پہ آمادہ ہو جاتا تو وہ اپنی دعوت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے، جتنا وقت اس میں لگتا وہ لگاتے، اس کے بعد بنی اسرائیل کو لے کے نکل جاتے۔ اس نے دونوں ہی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں آج کی ہماری ایس کامدی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، شرکت بھی کی، مگر ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ بذریعہ ای میل شیئر کر دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔